ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے مقدس در پر مرکز سنی دعوت اسلامی کی اس عظیم اجتماع میں ہمیں دوبارہ بیٹھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ ہم اس اجتماع میں آتے رہیں۔ آج خصوصی طور پر ہم نے داعیہ کبیر وقار اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے ماہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ پرمغز اور مدلل ہم نے تقریر سماعت کرنی ہے، اور حضرت سے قبل انشاءاللہ ہم سب کے ہر دل عزیز بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب کی زبانی انشاءاللہ نعت مبارکہ بھی اور کچھ نصیحتیں بھی انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ جب تک یہ دونوں ذات کے حوالے سے خلا ہے اور جب تک تشریف نہیں لاتے ہیں، دو چند باتیں میں آپ کو علم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج دنیا میں جہالت اور غربت، بے راہ روی، بے حیائی، برائی، بہت ساری چیزیں جو آج رونما ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ اچھا، دنیا کی تعلیم اور دنیا کا علم تو ہمارے پاس ہے، لیکن دنیا کا علم ہمیں ہمدردی نہیں دکھا سکتا۔ دنیا کی تعلیم کی وجہ سے انسان ماں باپ کی تعظیم سیکھ لے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم سیکھنے کے بعد اسے آخرت کی فکر آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم کے بعد انسان کے پاس دوسروں کا درد پیدا ہو جائے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔
کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج جو دنیا میں بچوں کو مارا جا رہا ہے اور نہ جانے کن کن چیزوں سے لوگوں کو بچوں کو اڑایا جا رہا ہے یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے پر جو آج بمباریاں کر رہے ہیں یا دوسروں کو ستا رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہی کر رہے ہیں، اور شہر کا شہر، علاقے کا علاقہ جو تباہ کر رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہے، دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے، اور اگر دین کی تعلیم سے آراستہ ہوتے تو انہیں یہ معلوم ہوتا کہ انسان کی عزت اللہ نے کعبے کی عزت سے زیادہ بلند رکھا ہے، اور کسی ایک انسان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے ہمیں سینچا ہے، ہماری تربیت فرمائی ہے، اور مثال دے کر کے ہم کو سمجھایا کہ اگر تمہارے کسی جسم کے حصے پر چوٹ لگ جائے تو صرف درد وہی نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پورے وجود کو درد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو پوری انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ درد جو آج انسان محسوس نہیں کر رہا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس دین کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتا، کسی بچے کو نہیں ستاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا موقع تھا اور 10,000 کا فوج لشکر جرار حضور جب مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی طرف لے کر کے جا رہے تھے تو راستے میں حضور نے دیکھا کہ ایک کتیا نے چند بچے جنے ہوئے ہیں، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت تک کہ یہاں پر کھڑے رہنا جب تک کہ ہمارے ایک ایک سپاہی یہاں سے گزر نہ جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں ہمارے کسی سپاہی کے سواری کے پیروں تلے اس کے بچے کا جسم، اس کا وجود نہ آ جائے اور وہ بچہ مر نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جس اسلام میں کتیے کے بچے کے جان کی حفاظت کی جاتی ہے وہ اسلام لوگوں کی حفاظت کتنی کرتا ہوگا، اور وہ اسلام لوگوں کو وقار اور عزت کس حد تک کے دیتا ہوگا۔ تو اس لیے آج کے دور میں جہاں آپ کو دنیا کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے دنیا میں قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے، محتاجگی سے بچنے کے لیے، ویسے ہی آخرت کی تعلیم اور دینی تعلیم ہمارے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ دین کی تعلیم حاصل کرو گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بڑوں کی تعظیم سیکھ جاؤ گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھ جاؤ گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کا احترام سیکھ جاؤ گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز سیکھ جاؤ گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انسان ڈاکہ زنی کرتا ہے، لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کی برکت سے ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ گے، اور ہمیشہ یہ فکر رہے گی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا خدا مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو علم کی اپنی ایک ویلیو ہے، اس لیے قرآن مقدس میں تقریباً 78,000 مرتبہ جس لفظ کو اللہ نے قرآن مقدس میں اتارا ہے، 78,000 ٹائمز جس لفظ کو اللہ نے اتارا ہے وہ لفظ ہے پڑھیے، علم، وہ ہے علم حاصل کرو۔ 78,000 مرتبہ الگ الگ زاویے سے، کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، کہیں صاف صاف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا ہے، 6,666 آیتیں ہیں، اس میں مختلف مقامات پر لفظ علم جو استعمال کیا گیا ہے، تعلیم جو استعمال کیا گیا ہے، وہ لفظ ہے علم۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بات آپ یہ دیکھیے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو حضور پر نازل ہوا، جس میں بدنی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ارکان اسلام میں
ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 اسلامی بنیادی چیز ہیں. جب قرآن کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تو ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی تذکرہ نہیں کیا. یہ سب بعد میں رکھا، بلکہ سب سے پہلے جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے وہ ہے لفظ اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وہی جو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے وہ لفظ اقرا ہے. کیونکہ جب انسان کے پاس علم ہوگا نا، جب انسان کے پاس تعلیم ہوگی تو خود بخود اس کی نماز بھی صحیح ہوگی، اس کے روزے بھی صحیح ہوں گے، اس کے حج بھی صحیح ہوں گے، اور اس کی ساری عبادتیں صحیح ہوں گی. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر علم حاصل کرنے والوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ انا قاسم واللہ یعطی، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے. حضور علم بھی بانٹتے ہیں اور حضور دنیا اور آخرت سب بانٹتے ہیں. حضور سب بانٹتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابن عباس کے حق میں حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابن عباس کو دین کی فہم اور علم کی تعویل، علم کی حکمت اے اللہ تو انہیں سکھا دے. اس لیے کہ جو دین کی حکمتیں سیکھ لے گا نا وہ انسان دوسروں کا درد بھی سمجھے گا. یہی وجہ ہے کہ یہی عبداللہ ابن عباس ہے، روزے کی حالت میں تھے، نفل روزے میں تھے، اور ایک شخص نے آپ کو کچھ پینے کے لیے دے دیا. آپ عین روزے میں ہیں، روزے میں تھے. جب آپ کو دیا گیا نا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں روزے سے ہوں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں تو لہٰذا وہ ہٹا لیتا ہے. لیکن جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب پینے کے لیے مشروب دی گئی تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو کیفیت ہوگی اس شخص کی جو لانے والا ہو وہ کیفیت اس کی جدا ہو. تو جب اس نے پیش کیا تو آپ نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ آپ نے اس مشروب کو لیا جو شربت کی شکل میں ہو یا پانی کی شکل میں ہو، اس مشروب کو لیا اور آپ نے اسے پینا شروع کر دیا. تو جو آپ کے شاگرد تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزہ تھے اور آپ نے پانی پی لیا یا شربت پی لیا. آپ نے کہا مجھے معلوم تھا کہ میں روزہ ہوں. تو کہا جب آپ کو معلوم تھا تو پھر آپ نے روزہ کیوں توڑ دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے توڑ دیا روزہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس کا انکار کر دیتا نا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور جب دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. جب کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. لیکن یہ جو میں نے روزہ توڑا ہے نا بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہوں. یہ علم ہے اس بنیاد پر. آج اس سے مراد نفل والا ہے، فرض روزہ نہیں ہے. ورنہ آپ بھی کسی کی محبت میں آ کر کے کسی نے کہا کہ چل کھا لے تو آپ نے بھی محبت میں کھا لیا. وہ پختہ یقین، وہ معاملات، وہ سچویشن، وہ ایک الگ کیفیت تھی. تو اس انداز میں ایک درد بتایا لوگوں کے حوالے سے کہ اگر کبھی ایسی کیفیت آ جائے اور آپ نفلی کیفیت میں ہو تو آپ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ نفل کے توڑنے پر آپ کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، بلکہ آپ کو صرف ایک روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. لیکن کم از کم اس کا دل تو رہ جائے گا. دل توڑنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لیتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ. حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور ان کا چرچا تھا پورے علاقے میں. دیکھیے علم کتنی بڑی چیز ہے. ان کا چرچا تھا بہت. تو ایک شخص تھا جو بہت مزدوری کرتا تھا، غریب تھا. اس نے سوچا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں تحفہ کچھ دے دوں، پیش کروں اپنی طرف سے. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے عالم کی خدمت کرنا، امام کی خدمت کرنا، بڑے لوگوں کی خدمت کرنا، یہ اپنے شرف کی بات سمجھتے ہیں. تو ان کی بھی تمنا تھی کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں کہ میں سیٹوں کی طرح بڑا نذرانہ پیش کروں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ جو ہے
محنت کر کے کچھ پیسہ جمع کروں. تو انہوں نے محنت کر کے 25 آنا, جس کو چونی کہتے ہیں, اس زمانے میں 25 آنا جمع کیا انہوں نے. اور حضرت شاہ عبد القادر کی بارگاہ میں آئے. وہ غریب آیا اور کہا کہ حضور میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ پیسے میں نے اکٹھا کیے, جمع کیے ہیں, اور میری تمنا یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کروں. حضرت نے جب اس کی کیفیت دیکھی, وہ غریب انسان, پرانا کپڑا اور کیفیت, تو آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو انکار کر دوں یا اس کا دل توڑ دوں. سوچا کہ میں 25 آنا لے کر کروں گا کیا, مجھے تو دینے والے لوگ ہیں, اگر یہ مجھے دے دیتا ہے تو اس کے پاس 25 آنا کم ہو جائے گا, اور میں اسے لوٹا دیتا ہوں تو اس کے پاس 25 آنا ہو جائے گا, جس کی وجہ سے اپنے گھر بار کا کچھ چلا لے جائے گا. تو آپ نے اس نیت سے کیا کیا کہ جب اس نے پیش کیا نا, کہا کہ اے شخص میں نے تیرا تحفہ قبول کر لیا, لیکن تو یہ رکھ لے. کیا کہا, میری طرف سے تو رکھ لے, اور آپ نے لیا نہیں. تو وہ غریب تھا, اس کا دل ٹوٹ گیا اندر سے کہ سب تو دیتے ہیں, سب کا تو رکھ لیتے ہیں, میں غریب ہوں شاید اس لیے مجھے ایسا کہہ کر کے انہوں نے مجھے واپس کر دیا. تو وہ پیسہ لے کر کے وہ بندہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور جب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو جو پہلے لذتیں مل رہی تھی کیفیت, وہ کیفیت ختم ہو گئی, اور دن بدن وہ تنزلی کی طرف بڑھتے چلے گئے. ہر چیز میں جو ان کو عروج ملنا تھا وہ عروج نہیں مل رہا ہے, وہ دھیرے دھیرے. تو ان کو لگا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی کو آزماتا ہے نا تو پھر اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے. ذرا چیک تو کروں کہ یہ میرا بندہ میری آزمائشوں کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ امتحان ہے رب کائنات کی طرف سے, اسی وجہ سے میرے ساتھ. وہ خوب عبادت اور کرنے لگے, لیکن حاصل کچھ نہیں, اور دن بدن جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے. ایک دن الہام ہوا خدا کی طرف سے کہ عبد القادر, یہ جو شاہ عبد القادر, وہ غوث پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر کی بات کر رہا ہوں. کہا کہ اے عبد القادر, یہ جو تیرے ساتھ کیفیت ہے یہ کوئی امتحان کی وجہ سے نہیں ہے, تاکہ امتحان میں ڈال کے تیرے درجات کو بلند کیا جائے. تو مولا یہ کس بنیاد پر ہے؟ کہا یہ تیری تنزلی ہے. کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا جب ایک غریب انسان تجھے تحفہ دینے کے لیے آیا تھا اور تو نے اس کے تحفے کو قبول نہیں کیا تھا, اس کا دل توڑ دیا تھا, اسی بنیاد پر یہ ساری کیفیات تیرے ساتھ ہو رہی ہے. اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میں تجھے پھر سے وہی منصب دوں, وہی مقام دوں, وہی رتبہ دوں, تو جا اس شخص سے وہ پیسے لے اور اس کا دل رکھ لے. اللہ فرماتا ہے میں تجھے وہ منصب پھر سے عطا کر دوں گا. تو پھر وہ بھاگے ہوئے گئے اور کہا کہ بھائی وہ جو پیسہ تم نے دیا تھا مجھے, وہ 25 آنا مجھے دے دو. پھر اس شخص نے وہ پیسے ان کو دیے اور انہیں رکھ دیا. تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد القادر کو پھر سے وہی مقام و منصب عطا فرمایا. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. تب درد, دوسروں کا درد, یہ علم کے بنیاد پر ہے. اور دنیاوی تعلیم آپ سیکھو گے, اس سے آپ دنیا تو کما سکتے ہو, آخرت اس سے کچھ نہیں ہے. لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس دین کا علم ہوگا نا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ, اور آخرت بھی سنور جائے گی. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ علم کے سلسلے میں بہت کشا آگے بڑھتے تھے, اور وہ پہل کرتے تھے تاکہ حضور سے کچھ سیکھوں, کیونکہ علم کی اپنی ایک فضیلت ہے اور علم کی اپنی ایک چاشنی ہے. جانتے ہیں آپ, حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا, اور ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عابد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا, عالم اور عابد. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ عالم صرف نارمل رہتا ہے, وہ عبادت زیادہ نہیں کرتا ہے, لیکن وہ عالم ہے, اور ایک دوسرا بندہ تسبیح لیے پھرتا ہے, تو لوگ جو ہے نا عابد کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عابد کو اس کی تسبیح کی بنیاد پر, عابد کو اس کی تحلیل کی بنیاد پر, عابد کو اس کی تکبیر کی بنیاد پر, عابد کے تلاوت قرآن کی بنیاد پر عالم سے ہم اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. کہتے ہیں یار اس عالم سے بہتر تو وہ عابد ہے, اور یہ عبادت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اور فلاں 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 ساری چیزیں کر رہا ہے. تو
تو اب حضور کی بارگاہ میں بھی ایک عالم کا تذکرہ ہوا اور ایک عابد کا تذکرہ ہوا، اور حضور سے دریافت کیا گیا کہ ان میں کون بہتر ہے، ان میں اعلیٰ مقام کس کا ہے، رتبہ کس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر بہت دھیان سے سنیے گا، اس لیے آپ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیے، یہاں آپ کو علم سکھایا جائے گا، اور یہ جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے وہ تربیتی اجتماع ہی ہے، یہاں آپ کو عابد کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنایا جاتا ہے، اس لیے تو ہمارے مدارس بے شمار ہیں، جگہ جگہ پر مکاتب ہے، جگہ جگہ پر آپ کے لیے علم کے لیے سینٹرز کھولے گئے ہیں تاکہ آپ کو جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، آپ علم حاصل کریے۔ ہر علاقے میں الحمدللہ علم کے سینٹرز آپ کے لیے قائم کر دیے گئے ہیں، آپ آئیں تو صحیح، مرکز پر آئیں، ہمارے ماہم میں آ جائیں، قاری صاحب کی دعاؤں سے، حضرت کے فیضان سے، ماہم میں بھی الحمدللہ ہم عشاء کے بعد ہمیشہ عالم کا کورس ہم کراتے ہیں۔ اس بار تو ہم الحمدللہ ہم نے سوچا ہے کہ عالم کے کورس کے ساتھ ساتھ ہم عربی لینگویج بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، ایک عامی عربی جو عرب میں چلتی ہے اور ایک قرآنک عربک، وہ بھی سکھائیں گے، لکھنا بھی سکھائیں گے، پڑھنا بھی سکھائیں گے اور بولنا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، اور یہ سب فیضان ہے سنی دعوت اسلامی کا، تو آپ سیکھیے۔ تو کہا گیا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے۔ اب جملہ آگے کا سنیے، حضور نے کیا فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا شخص پر ہے۔ کیا مطلب کہ ایک جو سب سے کمتر آدمی ہے اس میں اور میں جو سب سے اعلیٰ ہوں، ہم دونوں میں کتنا فرق ہے، اور میں کہتا ہوں حضور جیسا کوئی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء میں بھی ان کے مرتبے تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ بلندیوں کا سب سے اعلیٰ درجہ اور ہم پستیوں کے سب سے نچلے درجے، تو پستی میں اور بلندی میں جتنا فرق ہے حضور فرماتے ہیں عابد میں اور عالم میں اتنا ہی فرق ہے، کہ عالم وہ بلندی کا سب سے اگلا کنارہ ہے اور عابد پستی کا سب سے نچلا کنارہ ہے۔ اتنا فرق اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ایک عالم میں اور عابد میں فرمائی ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں جو علم والا ہے، تم میں جو ایمان والے ہیں، اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے اللہ اس کے کئی درجے بلند فرماتا ہے۔ آخری بات سنیے، اور آگے اس میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک عالم، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عابدوں کو ایک صف میں کھڑے کر دو اور ایک فقیہ کو، ایک عالم کو ایک طرف کھڑے کر دو، شیطان کو 1000 عابدوں کو بہکانا آسان ہو جائے گا، لیکن ایک فقیہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب عالموں کی محفل میں جایا، حضور نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو جنت کے کچھ پھول چن لیا کرو۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی بولے سبحان اللہ۔ آپ نیند تو نہیں آ رہی آپ نے، تو ذرا اونچی بولے سبحان اللہ۔ ہاں، کہا کیا فرمایا حضور نے، جب جنت کے باغوں میں جایا کرو نا تو جنت کے کچھ پھول چن لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہے اور اس میں پھول سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ علماء کی مجلس ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو جنت کا باغ ہے اس سے مراد علماء کی مجلس ہے، اور جنت کا جو پھول ہے وہ علماء کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے عالم کی بتائی۔ تو علم حاصل کریں گے تو آپ کہیں محروم نہیں، اور سب سے بڑی بات علم حاصل آپ کرو گے تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، حضور کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور اپنے ماں باپ کے خدمت گزار بھی انشاءاللہ تعالیٰ بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی غلطی خطا ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔